السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستوں، اس ویڈیو کے آخر کے اندر آپ کو ایک دعا بتاؤں گا، ایک دعا پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا جو سنت کے مطابق ہے، اور یہ ایسی دعا ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شخص مصیبت کے وقت اگر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس کی دعا پڑھنے کی برکت سے اس کی مصیبت چاہے کیسی بھی ہو، کتنی بھی بڑی ہو، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دعا معلوم کرنے سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے ہیں، سن کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش اور فکر بھی کریں گے۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت ہی نیک، عابد، زاہد، عقل مند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور ہوئی، یعنی عرب کے لوگوں میں مشہور تھی۔ آپ کی حکیمانہ باتیں قرآن کریم میں بھی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو، اور بری باتوں سے منع کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر اور فقریاں چھال چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی جو اپنی کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دھو لوں؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ پھر بعد میں جب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، ام معبد یہ کیا ہے؟ ام معبد نے جواب دیا، میرے پاس ایک بہت ہی بابرکت آدمی گزرا، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے اگر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کا چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے۔
اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں جنت کی عمارت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی، اور اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، مہندی سے زخم کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کانٹا چبھ جاتا یا زخم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی کی لیپ لگاتے۔ فائدہ: مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہیں، جلن اور سوجن کو دور کر دیتی ہیں، نیز اس میں دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، پھر دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری تھی اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ وہ شیطان کی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ آخر میں آپ کو ایک ایسی دعا، ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مصیبت کے وقت پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لو، انشاءاللہ وہ مصیبت فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو بھی شخص مصیبت کے وقت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، اس کی تمام مصیبت ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ میرے دوستو، ان تمام باتوں پر عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔